دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، خود کو مسلکی مسلمان بنا رکھا ہے۔ پا لیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ، پا لیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ، اور ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں، دوستو، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور اب رمضان آنے والا ہے بہت جلد۔ رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کو ہمارے یہاں پر شب برات کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور حلوے کا مہینہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ مہینہ حلوے کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ شب برات کا بھی مہینہ ہے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ شب برات آئی ہے بڑی دھوم دھام سے، شب برات آئی ہے بڑی دھوم دھام سے، زندوں نے حلوہ کھایا مردوں کے نام سے۔ کل ایک صاحب تشریف لائے ملاقات کے لیے، تو کافی سارا حلوہ وہ لے کر آئے تھے جو حلوائیوں کے یہاں آج کل بن رہا ہے۔ ان سے معلوم کیا تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہی حلوہ ہے کہ جو شب برات پر بنتا ہے۔ تو یہ چیز اس مہینے میں عام ہے، حلوہ۔ اور اس سے پہلا جو مہینہ گزرا تھا اس میں کنڈے، وہ کنڈوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر بڑی فضیلت والے بیان کیے گئے ہیں اور بتلائے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بتلایا کہ یہ مہینے ہلکے پھلکے نہیں ہیں بلکہ بڑی فضیلت والے مہینے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی بھی دن ہو، سال میں کوئی بھی دن ہو، 355 یا 356 دن کا سال ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے، تو کوئی سا بھی دن ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، نہ تو کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے۔ منحوس کچھ نہیں ہے، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، سارے کے سارے دن اللہ کے ہیں۔ یہ سب دن اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے دن ہیں، منحوس نہیں ہے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شب برات آتی ہے جو آنے والی ہے۔ پرسوں یعنی 25 فروری کو شب برات ہے، 25 فروری کی رات میں شب برات ہے۔ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، براءت ہوتی ہے، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے اس رات میں بندوں کو، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ تو شب برات یہ بھی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں ابھی میرے پاس آج بلکہ کل شام بھی ایک سوال آیا کافی دور سے، تو سوال کے اندر یہ تھا، کہیں بحث چل رہی تھی تو آپس میں یہ بات چل رہی تھی کہ شب برات میں عبادت کرنا، رات میں جاگنا اور اجتماعی عبادت کرنا، اور اس رات میں قبرستان میں چراغاں کرنا، یہ سب بدعت ہے، غلط ہے۔ تو اس کے بارے میں جو بھی باتیں تھیں میں نے انہیں جواب دیا، بتلایا، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ بھی ان باتوں کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کریں۔ شب برات کی جو فضیلت ہے، شب برات کوئی اتنی بڑی رات نہیں ہے کہ جس کو بڑی دھوم دھام سے منایا جائے، اور اتنی ویسی بھی رات نہیں ہے کہ اس کو سو کر گزار دیا جائے، اس میں کچھ بھی عبادت نہ کی جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ شب برات جو ہے یہ ایسی رات ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جی قرآن کے اندر تو کہیں شب برات کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کے اندر تمام ہی چیزوں کا کہاں ذکر ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی جن کا ذکر حدیث کے اندر ہے، بہت ساری چیزیں ایسی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر ملے تبھی تم اس پر عمل کرو گے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ قرآن کریم کی تشریح ہیں۔ ہم نے اصول فقہ کے اندر جو یہ فقہ ہے اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی مسئلہ تمہیں قرآن کریم کے اندر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہاں نہ ملے تو حدیث میں تلاش کرو، وہاں ملے گا، وہاں نہ ملے تو اجماع صحابہ دیکھو، صحابہ کرام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ بھی نہ ملے تو پھر بعد میں جو اس وقت کے جو یعنی علماء ہیں ان کا کیا اتفاق ہے اس بارے میں،
تو اس طرح کی باتیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن کے اندر ہی دیکھو گے وہاں نہیں ملی تو ہم ماننے کے ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر کہاں لکھا ہے کہ بھئی تمہیں غسل میں 3 فرض ہیں؟ کہاں لکھا قرآن کے اندر؟ کہیں بھی نہیں ہے. وضو کرنے کا طریقہ قرآن کے اندر شارٹ کٹ میں لکھا ہے، تفصیل سے کہاں لکھا ہوا ہے. نماز کے اندر کتنی شرطیں ہیں پہلے اور نماز کے اندر کتنی ہیں قرآن کے اندر کہاں ہے اس کا ذکر؟ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کی تفصیل قرآن میں کہاں ہے؟ بتلاؤ. نہیں، حدیث کے اندر ہے. یا آپ قربانی کر رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر تو صرف یہ ہے قربانی کرو بس. کرو گے کیسے، کہاں کرو گے، کن دنوں میں کرو گے، کس مہینے میں کرو گے؟ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کے اندر ہے. آپ سے اللہ کا حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، بس صرف اتنا ہے. کب پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہے کہ تمہیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ نماز پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے. جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا. قرآن کے اندر لکھا ہے صاف طور سے کہ زکوٰۃ ادا کرو، مگر کیسے زکوٰۃ دو گے، کس طرح دو گے، کس کو دو گے، کتنی دو گے، کیوں دو گے، کب دو گے، اس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیثوں کے اندر ہے. تو ہر چیز آپ قرآن کے اندر دیکھو تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے کہ قرآن کے اندر تو ہے نہیں، ہم ماننے کے نہیں، اس چیز کو نہیں مانو گے تو پھر جاؤ اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، بھاڑ میں، بھٹی میں ایسے بھی بولتے ہیں کہ اس میں جاؤ. چلو جو بھی بولتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے ان چیزوں میں پڑھ کر. اس لیے علماء کی طرف سے جو بتلایا جا رہا ہے اس پہ عمل کر لو تو انشاءاللہ کامیابی ہے. شب برات جو ہے اس کی فضیلت 10 صحابہ سے مروی ہے، 10 صحابہ نے بیان کی ہے اس کی فضیلت. اور وہ صحابی وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے ہر ٹائم آس پاس رہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ شب برات فضیلت والی رات ہے، عبادت کرنے کی اور جاگنے کی رات ہے. اس رات میں عبادت کرو، کرنی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا عبادت کریں ہم اس رات میں، اس رات میں کیا عبادت کریں؟ تو اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کہ آپ کو یہ کام ہی کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے جو بھی نیک کام ہو سکے آپ کرو. شب برات جو ہے اس رات میں آپ دیکھو کہ کس کے گھر میں کیا پریشانی ہے، آپ پریشانی دور کر دو اس کی. سڑک پہ کوئی آدمی کوئی مسافر ہے، پریشان ہے، کیوں پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کر دو. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجدوں کے اندر ہی خدا ملے گا، ایسا نہیں ہے. آپ خدا کو کہیں بھی تلاش کر سکتے ہو. کوئی بھوکا ہے، شب برات میں آپ نے اسے کھانا کھلا دیا تو وہ بھی بہت بڑی ثواب کی بات ہے. اسی طرح سے اس رات میں آپ قرآن کریم پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، کوئی سی بھی تسبیح پڑھ لو. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ عمر قضا کی جو نماز ہوتی ہے یہ نماز پڑھیں. آپ کی پچھلی زندگی میں جو بھی نمازیں بالغ ہونے کے بعد سے چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے، ان کو پڑھنا چاہیے. نہیں پڑھو گے تو قیامت کا دن سوال ہوگا. تو ان نمازوں کو پڑھیں آپ اس رات میں. ابھی ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تقریباً 1 مہینہ پہلے. تو اس کے بعد جب میں یہاں جو ہے پڑھانے کے لیے آیا، پھر یہاں سے آنے کے بعد جب دوبارہ گھر پہنچا تو ہم نے مشورہ کیا کہ والد صاحب کی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں. تو مشورہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ والد صاحب 12 دن اسپتال میں رہے اور تقریباً 13-14 دن گھر پر بیمار رہے. ان دنوں میں انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. تو ہم نے تقریباً 24-25 دن کا حساب لگا کر پورے 30 دن کا فدیہ دیا. 5-6 دن فالتو، زیادہ چلا جائے کم نہ جائے. مرنے والے کی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور اس کا یہ حق ہے کہ اس کی جو نمازیں چھوٹی ہیں ہر نماز کا فدیہ دیا جائے. ایک دن کی 6 نمازوں کا. آپ سوچیں گے کہ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، نمازیں تو 5 ہوتی ہیں مگر چھٹی نماز فدیہ دینے کے معاملے میں وتر کی مانی جاتی ہے. تو ایک دن میں آپ 6 نمازوں کا فدیہ مرنے والے کی طرف سے حساب لگا کر دیں. یہ آپ کے اوپر مرنے والے کا حق ہے. آپ کی اپنی زندگی میں، خود کی زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہیں آپ شب برات میں ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ جو فرض نماز روزانہ پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے یا بعد میں آپ اپنی پچھلی زندگی کی جو قضا عمری کی جو نماز ہیں ان نمازوں کو پڑھیں. اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. بات چل رہی تھی شب برات کی. شب برات میں اس رات میں آپ نیک کام کریں، کچھ بھی نیک کام کریں. ایک بات یہ سمجھنا، دیکھو سیدھی بات کرنی چاہیے
کہ اس رات میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان کہ پوری رات جاگتے ہیں، چاہے آنکھوں میں مرچ لگانی پڑے، چاہے تیز پتی کی چائے پینی پڑے، چاہے موٹر سائیکل پر اسٹینٹ لگانا پڑے، روڈ پہ بھاگنا پڑے، ایک موٹر سائیکل پر 3-4 بیٹھیں گے اور روڈ پہ ایسے بھاگے پھریں گے جیسے یہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمان کے نام پر کلنک اور دھبا ہے، ایسا لگتا ہے۔ کیونکہ آج جتنا بدنام مذہب اسلام کو مسلمان کر رہا ہے اتنا بدنام میڈیا بھی نہیں کر رہی، یہ بات سمجھ لو، یہ کڑوا سچ ہے، سیدھی بات ہے کہ کوئی بھی بدنام نہیں کر رہا ہے مسلمان کو، مذہب اسلام کو، مسلمان خود مذہب اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ اگر مسلمان بن جائے تو مذہب اسلام بدنام نہیں ہوگا۔ تو یہ جو شب برات میں موٹر سائیکل پر ہمارے نوجوان اسٹنٹ لگاتے ہیں، ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رات میں موٹر سائیکل کی چابی اپنی جیب میں رکھیں، بچوں کو نہ دیں، مگر یہ تب ہوگا جب آپ نے بچوں پر شروع سے ہی کنٹرول کیا ہوگا، یہ جب ہوگا، ورنہ اگر آپ نے چابی مانگی تو چابی کے بغیر چانٹ آ سکتا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں، اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں، اب بچے بولو زور سے پلٹ کر بولتے ہیں، اس لیے اگر دم ہے تو چابی مانگ لینا، اگر دم ہے تو، دم نہ ہو تو جس میں دم ہو اس سے کہہ دو بھیا اس سے چابی لے لو، آج شب برات ہے، اسٹینٹ کی رات نہیں ہے، یہ ثواب کمانے کی رات ہے۔ تو ان راتوں میں، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اب ایک بات اور ہے کہ اس رات میں ہمارے مسلمان بھائی پوری رات عبادت کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ پوری رات جاگنا کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا، کسی بھی معتبر کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ شب برات میں پوری رات جاگنا ہے، ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ جتنا آپ آسانی سے جاگ سکتے ہو جاگ لو، نیند آ جائے تو سو جاؤ، اگر ہو سکے تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، پڑھنے کے بعد سو جاؤ، اور پھر رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں عبادت کرو اللہ کی، جو بھی آپ نیک کام کر سکتے ہو اس وقت میں کر لو، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، ہو سکے، میں کیا بول رہا ہوں الفاظ پر دھیان دینا، ہو سکے تو اس دن کا روزہ رکھ لو اگر ہو سکے۔ ویسے اس روزے پہ زیادہ زور وہ لوگ دیتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں کھلے عام بیڑی سگریٹ تمباکو حقہ اور ہوٹلوں پہ کھانے اور چائے کی دکانوں پہ چائے پیتے ہیں، اس روزے پہ زیادہ زور وہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ ان روزوں پہ زیادہ زور نہیں دیتے، آپ کی مرضی ہے، رکھ لو اچھا ہے، رکھ لو گے تو اچھا ہے، یہ کام تو کرنا چاہیے، اگر موقع نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مت رکھو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ شب برات پر 2 روزے رکھنے ہیں، یہ بھی ایک بہت عجیب سوال لوگوں کی طرف سے بار بار آتا ہے کہ جی 2 روزے رکھنے ہیں، ایک رکھنا ہے، وہ بھی مرضی کی بات ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ ایک بات اس رات کے بارے میں یہ سمجھ لیں، ہاں یہ جو بات چل رہی ہے کہ پوری رات جاگنا ہے، اس بارے میں ایک نیم سمجھ لیں کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں پر ہماری عبادتوں کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ وزن کیا دیکھا جاتا ہے؟ وزن، اس کے نیک کام میں کتنا وزن اور کتنا اخلاص ہے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے کتنے گھنٹے عبادت کی ہے۔ بات سمجھ لیں، آپ نے صرف 2 رکعت نماز عشاء کے بعد میں شب برات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لی، وہ 2 رکعت نماز اس آدمی کی پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، یہ نماز پڑھ کر اس نے فجر کی نماز ہی چھوڑ دی، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، اس کی نماز سے آپ کی 2 رکعت نماز بہتر ہے۔ سمجھ لیں بات کو، اللہ کے یہاں پر عبادتوں کا وزن دیکھا جاتا ہے کہ یہ نیک کام میرے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے۔ اور بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کس کی عبادت کر رہے ہیں ہم؟ زور سے بولو، اللہ کی۔ ہم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، کسی دوسرے کے لیے نہ کریں۔ کتنی عجیب بات ہے، عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ بولو، اللہ کی۔ کر کس کے لیے رہے؟ امی کو دکھانے کے لیے، ابا کو دکھانے کے لیے، پڑوسی کو دکھلانے کے لیے، دوسروں کو روک ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، غیر اللہ کے لیے نہ کریں، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اس رات میں ایک عمل ہوتا ہے شب برات میں قبرستان جانے کا۔ شب برات میں جب جس زمانے میں مدرسے میں پڑھتا تھا
اس زمانے میں کبھی ایک دو بار قبرستان گیا تھا میں شب برات کے موقع پر، اس کے بعد شاید ہی اتفاقاً کبھی گیا ہوں شب برات کے موقع پر۔ اب آپ سوچیں گے کہ شب برات پر تو قبرستان جانا چاہیے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ میرے بارے میں سوچو گے، لیکن سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی کو بستر پر موجود نہیں پایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک رات میں نے اللہ کے نبی کو بستر پر موجود نہیں پایا۔ جیسے کوئی ہمارے برابر میں سو رہا ہو، اب رات میں نیند میں ہاتھ سے وہ چیک کرے کہ بھی موجود ہے نہیں ہے، یعنی لیٹا ہوا ہے اٹھ کے چلا گیا، اب ایک دم آنکھ کھلے گی میں کہاں گیا، اب یہی لیٹا تھا کہاں چلے گیا، اس طرح سے ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کی بیوی نے ہاتھ سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، ایک دم آنکھ کھلی کے دیکھا بھی کہاں چلے جائے۔ تو اللہ کے نبی کی جتنی بھی بیویاں تھیں سب کے کمروں میں گئی، وہ سب کے گھروں پر، کہ ایسا نہ ہو کہ باری تو میری ہے، نمبر تو میرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کے گھر میں چلے گئے ہوں۔ جا کے میں دیکھا کہیں بھی اللہ کے نبی موجود نہیں تھے۔ فوراً آپ جنت البقیع جو قبرستان تھا مدینے کا اس میں چلی گئی، وہاں دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ پہنچ گئے، آپ نے دیکھا ہے ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی یہاں ہے اور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو رات ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور اس رات میں قبیلہ بنو کلب جو قبیلہ تھا عرب کا، اس کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اس رات میں۔ میں آپ کو پوائنٹ بتلا رہا ہوں، بس باتوں کے پوائنٹ، یہاں لچھے دار بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ بات سمجھو۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ قبیلہ بنو کلب جو ہے اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ قبیلہ بنو کلب کے پاس 20,000 بکریاں تھی۔ کتنی بکریاں تھی؟ بولو زور سے پیچھے والے، 20,000 بکریوں کے بدن پر کتنے بال ہوں گے سوچو۔ ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے شب برات میں۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں کس کے برابر میں لیٹے ہوئے تھے؟ یہ بتاؤ بول کے، بتاؤ زور سے۔ حضرت عائشہ کے، ابھی میں نے آپ کو بتلایا نا اپنی بیوی کے برابر میں لیٹے ہوئے تھے حضرت عائشہ کے۔ پوائنٹ سمجھنا باتوں کے، اپنی بیوی کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں ہوں یا صحابہ ہوں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور محفوظ کرنے کے بعد امت تک پہنچایا۔ سمجھو بات کو، اگر یہ رات اتنی زیادہ، اگر اس رات میں قبرستان جانا اتنا زیادہ ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی اکیلے جاتے کیا؟ بتاؤ، سوچو اس بات کو، اکیلے جاتے؟ نہیں۔ حضرت عائشہ جب پہنچی تو اللہ کے نبی اکیلے تھے قبرستان میں۔ اگر اتنی فضیلت والی رات ہوتی اللہ کے نبی کسی صحابی کو ضرور لے کر جاتے، نہیں جاتے، نہ بھی لے کر جاتے تو انہیں بتلاتے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، اس رات میں قبرستان ضرور جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اکیلے گئے، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتلایا۔ ایک بات اور سمجھ لیں، علماء نے یہ لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ اللہ کے نبی اس رات میں قبرستان شب برات کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ کس وجہ سے نہیں گئے تھے؟ شب برات کی وجہ سے نہیں گئے تھے، بلکہ رات میں قبرستان جانا، راتوں میں قبرستان جانا آپ کا معمول تھا، اپنے معمول کی وجہ سے گئے تھے، شب برات کی وجہ سے زور سے بولو نہیں گئے تھے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ تیسری بات اس بارے میں یہ سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں اس حدیث کے اندر، وہ یہ فرماتی ہے کہ ایک رات، کتنی رات؟ نہیں بول رہے، آپ کو بھوک لگ رہی کیا؟ زور سے بولو، مجھے تو لگ رہی ہے آپ کو بھی لگ رہی ہے شاید۔ ایک رات، صرف ایک رات، ہر رات نہیں،
ہر شب برات پر نہیں، بلکہ صرف ایک رات، شب برات کی ایک رات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 23 سال۔ ان 23 سالوں میں صرف ایک رات۔ اللہ کے نبی کو 40 سال میں نبوت ملی، ان 40 سالوں میں بھی صرف ایک رات بس۔ پوری 63 سال کی زندگی میں 63 بار اللہ کے نبی کی زندگی میں شب برات آئی، لیکن کتنی بار گئے؟ زور سے بول کے بتائیے۔ ایک بار۔ پورے پریوار کو ساتھ لے کر گئے یا اکیلے؟ اکیلے۔ شب برات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے معمول کی وجہ سے گئے۔ تو اس رات میں شب برات میں قبرستان جانا یہ اچھی بات ہے۔ اب یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد سمجھو کہ اچھی بات ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھی بات ہے۔ موقع ہو تو چلے جاؤ، موقع ہو تو چلے جاؤ، مگر جانے کو ضروری مت سمجھو۔ بات کی گہرائی کو سمجھ رہے نہیں؟ یہ اچھا کام ہے۔ اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، مگر خاص شب برات میں یہ سمجھنا کہ قبرستان نہیں گئے تو شب برات میں عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، یہ صحیح ہے یا غلط؟ پہلے آپ بتاؤ پھر میں بتاؤں گا۔ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہو تو چلے جاؤ، موقع نہ ہو تو مت جاؤ، مگر ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ راستوں میں کلی بچھائی جائے گی دونوں سائڈوں میں۔ قبرستان کے گیٹ پر اگر سردی کا موسم ہے تو چائے کا انتظام، گرمی کا موسم ہے تو کولڈ ڈرنک کا انتظام۔ یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں تو ہوتی ہیں، آپ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن ہمارے وہاں جب ہم کبھی الدوار قبرستان گئے تو ہم نے وہاں دیکھا اپنے یہاں دادری میں کہ وہاں تو ہوتا تھا اس زمانے میں، آج کل کا مجھے پتہ نہیں۔ یہاں ہوتا ہے یا نہیں اس کا بھی مجھے پتہ نہیں، لیکن ہاں اتنا تو میں نے دیکھا ہے جیسے ادھر ادھر جلسوں میں جانا ہوتا ہے اس رات میں تو روڈ پر شربت وغیرہ کا انتظام تو ہوتا ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہیں۔ مسجدوں کے اندر بھی چائے کا انتظام شب برات میں نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگو، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، کہہ دوں گا کہ بیٹھنے کے بعد پورے محلے کی چغلی ہوتی ہے مسجدوں کے اندر شب برات میں۔ تو آپ شب برات میں عبادت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو یا دوسروں کی اتاری کرنے کے لیے اور چغلی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو، پہلے یہ فیصلہ کر لو۔ اب یہ جو رات ہے شب برات میں گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے، اس رات میں اپنے گناہ معاف کروا لو بس، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اتباع کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنے کا نام دین ہے، اپنی مرضی چلانے کا نام دین نہیں ہے۔ سمجھ لو سیدھی سیدھی بات۔ زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، یہ دین جب ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کیا جائے، اور اگر مرضی کے خلاف کیا جائے گا تو پھر یہ دین نہیں ہے۔ سورج نکل رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے جان بوجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ زکوٰۃ جیسے دینی چاہیے آپ اس کے خلاف دیں تو یہ دین نہیں ہے۔ آپ رات سے روزہ رکھ کر رات میں افطاری کریں مغرب میں، اور صبح میں رات میں سحری کھائیں، مغرب میں سحری کھائیں اور صبح میں افطاری کریں، یہ دین نہیں ہے۔ صرف روزہ رکھنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نیک کام کرنے کا نام دین ہے۔ ہم جو بھی کریں وہ کریں جو بتلایا گیا ہے۔ میں نے جو باتیں آپ کو بتلائی ہیں امید ہے کہ آپ ان پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ Subscribe to Mufti Khalid Qasmi and like share the video.